ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین میاں نواز شریف صاحب کافی دنوں کی خاموشی کے بعد سیاسی منظر عام پر اب نظر آنے لگے ہیں. ایک طرف جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اے پی سی کے لیے ان سے ملاقات کی, بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی, اور دوسری طرف جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور کچھ سیاسی اسٹیٹمنٹ بھی ان کے سامنے آئے. اب اس سلسلے میں ویسے انہوں نے اے پی سی کے حوالے سے ذاتی طور پر شرکت سے معذرت کر لی نواز شریف صاحب نے. دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے, پرائم منسٹر ہوں یا ان کے ترجمان ہوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اے پی سی ہے جو ہے وہ دباؤ ہے تاکہ اپوزیشن کے لوگوں کو این آر او دیا جائے, اور احتساب کا عمل کسی بھی صورت میں نہیں رکے گا, اور حکومت نہ دباؤ میں آئے گی نہ بلیک میل ہوگی. جو این آر او مانگ رہے ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ این آر او کسی صورت میں نہیں دیا جائے گا. پیپلز پارٹی سمیت نواز شریف صاحب خود انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کون این آر او مانگ رہا ہے اس کا نام بتایا جائے. انہوں نے حکومت سے تقاضا کیا ہے کہ ان کا نام ظاہر کیا جائے جو این آر او مانگ رہے ہیں. اے پی سی کے حوالے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی جو یہ اے پی سی بلائی جا رہی ہے ایک ایسی حکومت کے سلسلے میں جو کہ ابھی 60 دن بھی اس کو نہیں ہوئے ہیں, اور 100 دن کا انہوں نے اب خود عوام کو ٹارگٹ دیا ہے اپنی حکومت کے حوالے سے, اور 100 دن ویسے بھی ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اے پی سی کیوں بلائی جا رہی ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے, اور اگر اے پی سی کے وہ تمام پارٹیاں جو اپوزیشنز کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو یہ بات پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کے بجائے باہر اے پی سی بلانے کا اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اس اے پی سی میں شامل ہو سکیں کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, تو میاں نواز شریف صاحب نے دو ٹوک طور پر جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ انہوں نے منع کر دیا ہے کہ وہ اے پی سی میں شامل نہیں ہوں گے ذاتی طور پر. اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی کتنی اہمیت ہے اس وقت موجودہ پورے سیاسی ماحول میں, حالانکہ وہ ان کی نمائندگی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے اور وہ اس وقت پارلیمنٹ سے باہر ہیں. کیا ایک شخص کو کے لیے پارلیمنٹ کی اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کو بالائے طاق رکھ کر اے پی سی بلا کر کچھ مسائل کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں جس کا ایجنڈا ابھی کلیئر نہیں ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ یہ دباؤ ہے این آر او کے لیے. ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب امیر محمود کیانی صاحب, وفاقی وزیر صحت پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. چودھری جعفر اقبال سابق وزیر مملکت مسلم لیگ نون سے, آپ کا بہت شکریہ سر جوائن کیا. نوید قمر صاحب سابق وفاقی وزیر ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بھی شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء, آپ کا بھی بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے میں آؤں گا آپ کے نوید قمر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. نوید قمر صاحب, ابھی حکومت کو 60 دن ہوا ہے, ہنی مون پیریڈ کہا جاتا ہے, اور اس حکومت کے حوالے سے آپ اے پی سی بلا رہے ہیں یا اے پی سی میں شرکت کر رہے ہیں بڑی مضبوط انداز سے, تو اس کا ایجنڈا کیا ہے سر؟ کیا اپوزیشن کی جماعتیں پارلیمنٹ میں ان مسائل کو, ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتی تھی جس سے پارلیمنٹ کی اہمیت اوپر جاتی؟ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات ساری یہ ہے کہ یہ وہی پارٹیز ہیں جو کہ پارلیمنٹری اپوزیشن اس وقت کہلا رہی ہیں. اب جو پچھلے 2 مہینے رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف ادوار پہ اس اپوزیشن نے کوآپریٹ بھی کیا ہے اور کہیں کہیں نہیں بھی کیا. اب اس ساری چیز کو سٹریم لائن کرنے کے لیے مولانا صاحب نے یہ انیشیٹو لیا کہ بھئی سارے مل بیٹھ کے ایک کم از کم پلیٹ فارم پہ آ جائیں. یہ روز کبھی وہ آگے ہوتا ہے, وہ کبھی کہ وہ
پیچھے ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم تو کوئی بھی اگر ایسی سچویشن ہو جہاں اپوزیشن کو ملا کے اور سموتھلی چلانے کی بات ہو تو ہم اس کا حصہ ہوں گے۔ یہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو اکٹھے چلنے میں بہت آسانیاں پیدا کرے گی، اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی صورت میں پارلیمنٹ کا نہ آلٹرنیٹیو ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک نارمل ڈیموکریٹک سسٹم میں اپوزیشن کا اکٹھے مل کے چلنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور اس کو بھی اسی اسپرٹ میں لیا جانا چاہیے۔ لیکن سر میرا جو سوال تھا، میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کی وضاحت ضرور ہو۔ کیا ایجنڈا ایسا اس 2 مہینے کی حکومت کے لیے ہو گیا ہے جو پارلیمنٹ میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی پارلیمنٹ میں ہے، آپ بھی پارلیمنٹ میں، بلاول بھٹو صاحب نے بڑا ٹوک کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، اور خورشید شاہ صاحب نے کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اگر اس نے غلط کام کیا تو ہم اس کو اپوز کریں گے، صحیح کام کیا تو ہم مدد کریں گے۔ تو سر یہ اے پی سی میں اگر ہماری سمجھ میں آ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی شرکت ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں وہ نہیں آ سکتے ہیں، ایک بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ ابھی بھی کرتے ہیں، تو ان کی موجودگی اے پی سی کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا ہے تو سر یہ میٹر سارے ایز اسٹیٹمنٹ آف بلاول بھٹو کہ ہم یہ ساری چیز پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے، اس کی بالادستی ہوگی۔ دیکھیں پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے نا جہاں یہ ساری چیزیں جو بھی فیصلے ہوں گے اس کو آگے لے کے جانے کا فورم تو پھر بھی پارلیمنٹ ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ میاں صاحب آتے اچھی بات تھی، نہیں آ سکتے وہ ان کا ڈیسیشن ہے، ان کی جماعت آ رہی ہے، تو اس لحاظ سے مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی عجیب بات کیوں لگ رہی ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیاں مل بیٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے انیشیٹو لیا، وہ خود نہیں ہے پارلیمنٹ میں، ان کے ایجنڈا کیا ہے سر؟ آخری فائدہ سوال، ہی ملے۔ ایجنڈا کیا ہے سر؟ آخری سوال، میں آگے جاؤں گا۔ دیکھیں ایجنڈا یہ ہے کہ وہی جو بات آپ نے کہی کہ بھئی اپوزیشن کرنی ہے، گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ گورنمنٹ نے پچھلے جو جتنے بھی 60 دن ہو گئے ہیں یا جتنے بھی، اس میں جتنے فیصلے کیے ہیں جو کہ لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس ساری چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اپوزیشن کیا کرنا ہے۔ جعفر اقبال صاحب، میں آپ ہی کی طرف آ جاتا ہوں پہلے، کیانی صاحب کی طرف جانے سے پہلے، تاکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ جائے۔ نواز شریف صاحب سیاسی عمل کا آغاز نظر آ رہا ہے کہ منظر عام پہ آ گئے ہیں، لیکن سر انہوں نے دو ٹوک طور پر، ایک تو انہوں نے اے پی سی میں شرکت کرنے سے ذاتی طور پر معذرت کر لی ہے، دوسرا انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کی بھی معذرت کر لی ہے۔ تو میں سر یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب اے پی سی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور آصف علی زرداری سے انہوں نے معذرت کیوں کر لی ہے ملاقات کی؟ وہ بھی ایک اپوزیشن کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے انٹرو میں بھی بہت سارے سوالات تھے، اور ابھی آخری 2 سوال جو ہیں پہلے ان کا جواب دے کے پھر باقی باتوں کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے پہلے بھی ملتے رہے، زرداری صاحب بھی میاں نواز شریف صاحب سے ملتے رہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ملتے رہا کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کہ نہیں ملنے والی۔ اور جہاں تک اے پی سی کی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود کیوں نہیں جا رہے، تو وہ ہم نے اپنی پارٹی سطح پر جائزہ لے کے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، اور وفد ہمارا جائے گا اور وہ جا کے پوری وہاں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرے گا۔ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز کا اے پی سی بلانے کا ایجنڈا کیا ہے، ایجنڈا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ حکومت آئے دن جو احمقانہ اقدامات میں انہیں کہوں گا کر رہی ہے، جو غیر سیاسی اقدامات، اگر احمقانہ غیر پارلیمانی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، غیر سیاسی جو اقدامات کر رہی ہے، جو ہر موڑ پہ انہیں دوسرے دن معذرت، کوئی دن اسمبلی کا خالی نہیں جاتا کہ انہیں اپنے کہے ہوئے الفاظ پہ معذرت نہ کرنی پڑے۔ اس سارے کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ملک بھر کے اندر لوگوں کے اندر تشویش ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی۔ پہلے یہ کہا کرتے تھے ہم بل اس لیے جلا رہے ہیں بجلی مہنگی ہوگی، آج یہ اس چیز سے قاصر ہیں
کہ ملک کو سستی بجلی فراہم کر سکیں. آج یہ وہ نہیں کر پا رہے. اور ہم کیوں نہ مل بیٹھیں, کیوں نہ اکٹھے ہوں. ایک چیز بڑی واضح ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی, آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی, تمام اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, کہ ہم وزارت داخلہ کے دروازے بند نہیں کریں گے. ہم پی ٹی وی کی نشریات کو روکنے کا کوئی ایسا حملہ نہیں کریں گے. یہ ساری بات جو آپ نے کی ہے سر, یہ تو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے, وہ صحیح فورم ہے, اس سے پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی. ایک فضل الرحمان کے لیے, ایک فضل الرحمان صاحب کے کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ کو آپ لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں. جی نہیں, ناٹ ایٹ آل. پارلیمنٹ کے اندر ہی ساری حکمت عملی کے اوپر عمل ہوگا. صرف اتنا ایشو ہے کہ پہلے بہت سارے مسائل پہ پہلے دن سے آپ نے دیکھا, کچھ انتخابات کے اندر ساری اپوزیشن اکٹھی تھی, کچھ میں نہیں تھی. اور یہ ابھی جو اے پی سی ہو رہی ہے, اس کا اگر ایک نقطہ اگر کہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر حکومتی اقدامات کو چیلنج کرنے کے لیے یا حکومت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے مل کر حکمت عملی بنائیں. جب بائی کاٹ کرنا ہو, جب کوئی تحریک پیش کرنی ہو, کوئی موشن لانی ہو, کسی بات پہ ووٹنگ ہو, تو ہم اپنے اندر جو ہے وہ یکجہتی پیدا کریں. میں ذرا دوسرے لوگوں کو بھی لے لوں. کیانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر, رسپونڈ کریں. پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو قریب آتے ہوئے؟ آصف علی زرداری کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہمیں یاد ہے کہ حکومت کی ناکامی کی قرارداد لائی جائے. پھر یہ اے پی سی آ گیا, پھر اے پی سی میں نواز شریف صاحب نے معذرت کر لی, مولانا فضل الرحمان انڈک ہیں, تو پارلیمنٹ بہتر جگہ تھی. تو آپ کہتے ہیں یہ اے پی سی جو ہے وہ دباؤ ہے این آر او کے لیے, کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب, قطعاً میرے کسی بھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم میں سے کسی نے کہا ہو کہ اے پی سی سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے. بالکل بڑے شوق سے, بڑے کھل کھلا کے یہ اے پی سی بلائیں, ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا. اے پی سی بلانا ان پہ ان کا حق ہے, بلائیں. یہ پہلے بھی ہم نے جب سے یہ حکومت بنی ہے, انہوں نے بڑے کنسٹیٹیوشن ایونیو پہ بڑے کٹھے ہونے کی کوشش کی, لیڈرشپ نہیں آئی. ہم تو کہتے ہیں کٹھے ہوں, یہ نہ پارلیمنٹ میں کٹھے ہوئے. آپ دیکھتے رہے نا یہ 60 دنوں میں جو جس کا کمپیریزن یہ 60 سالوں سے کر رہے ہیں. میرے بھائی جعفر صاحب نے کہا جی کہ 60 دن میں معافی مانگی, ضعف چاہیے کچھ غلط کر کے ٹھیک کہنے کا. اور جہاں تک بات رہی ہے این آر او کی, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو کہا کہ اگر ان کو خوف کس بات کا ہے, اگر نہیں مانگا تو پریشانی کیا ہے؟ ہر جگہ پہ بیٹھتے ہیں, ہم نے نہیں مانگا, ہم نے نہیں مانگا, جیسے بچے کی طرح. وہ بچے کو کچھ چیز دکھا دو نا تو پھر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. قطعاً بالکل, اگر نہیں مانگا تو ٹینشن مت لیں, اور اگر مانگا تو ملے گا نہیں. بڑی سمپل بات ہے. لیکن معافیوں کی باتیں نہ کریں. آپ نے اس قوم کو بہت بڑے سوالات کے جواب دینے ہیں, اور اپنا حساب کتاب بھی دینا ہے جو پچھلے 35-40 سال سے اس قوم کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. میں ذرا اعجاز الحق صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. اعجاز الحق صاحب, یہ اے پی سی 60 دن سے پہلے کیا آپ کی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایجنڈا میں نے پوچھا ہے, دونوں میرے معزز مہمانوں نے اپنا اپنا پوائنٹ دیا ہے. آپ بڑے پارلیمنٹیرین بھی ہیں, ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں, تو یہ 60 دن کے اندر اے پی سی, اور یہ وہی جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سب سے بالادست ہے, وہیں سارا اہم ڈسکشن ہوگا. تو پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور سر یہ دور ہے کہ این آر او لیا جائے یا این آر او دیا جائے, یہ وقت ایسا ہے سر کہ ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر کیانی صاحب نے جو بات کی ہے کہ اپوزیشن کا پورا حق ہے کہ وہ اے پی سی بلائے, پارلیمنٹ کے اندر بلائے یا باہر بلائے. لیکن اتفاقاً یہ 60 دن میں جس طرح حکومت پہ بلیم لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے انہوں نے یو ٹرن لیے, اسی طرح اپوزیشن بھی ابھی تک متحد نہیں ہو سکی. ایک بھی انہوں نے 60 دن کے اندر کوئی ایک مشترکہ ایجنڈا نہیں ان کا بن سکا. اپنا اگر ہڑتال کی ہے یا دھرنا دینے کی کوشش کی ہے یا احتجاج کیا ہے تو پی ایم ایل این نے کیا ہے, کسی اور پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا, یا تھوڑا بہت مولانا فضل الرحمان نے دیا ہوگا. تو اب مشترکہ لائے عمل تب بن سکتا ہے اگر آپ کا نظریہ ایک ہو.
اب نظریہ آپ کا کیا ہے, ایجنڈا آپ کا کیا ہے بھائی, کہ اگر آپ نے حکمت عملی بنانی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کس طرح ٹف ٹائم دینا ہے حکومت کو, تو آپ بنا سکتے ہیں حکمت عملی اپنی, لیکن کیا آپ ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں جو آپ کے اتنی زیادہ اختلافات ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ میں اور پی ایم ایل این کی, کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب ابھی تیار ہی نہیں ہے زرداری صاحب سے ملنے کے لیے. تو جب لیڈرشپ سے نہیں ملے گی تو نمائندے جتنے مرضی بھیج دیں, نمائندوں کے بھیجنے سے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ماضی میں بھی ایک دفعہ اگر آپ نے دیکھا اے پی سی بلائی تھی, مجھے بھی دعوت آئی تھی لیکن میں نے اٹینڈ نہیں کی تھی. اے پی سی کا فائدہ تب ہوگا جب تمام لیڈرشپ اکٹھی ہوگی. اب اس وقت ملک کے اندر نوابزادہ نصر اللہ تو ہے کوئی نہیں کہ وہ سب کو اکٹھا کر لیتے تھے فوری طور پر اور ایک اچھی مثبت اپوزیشن بن جاتی تھی. اس وقت تاریخ میں میرا خیال میں اگر آپ میں ماضی قریب میں دیکھوں تو اتنی بڑی اپوزیشن پنجاب میں اور مرکز میں کبھی نہیں آئی. ایک پارٹی بھی اگر دوسری طرف چلی جائے بڑی پارٹی تو تبدیلی مطلب لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن جیسا کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ حکومت پہ پارلیمنٹ کے اندر سے تنقید کریں گے, ان کو ضرور کرنی چاہیے, لیکن اگر حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت جو معیشت کی حالت ہے جس کا ذکر بھی کیا کہ جو معیشت کی اس وقت حالت ہے, اگر اس وقت ہم نے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کی, جو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں یہ بلوچستان میں کوشش ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف اور مینگل صاحب اور چند ایک اور لوگ مل کر وہاں پر کچھ حکومت کے باپ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی اس کے کچھ لوگ ملا کر وہاں پہ یہ پیش رفت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس پر ان کی کچھ میٹنگ بھی ہوئی ہے اور کچھ بات چیت بھی چل رہی ہے. لیکن اس وقت جو معیشت کی حالت ہے, اگر اس وقت ہم نے اس کو چھیڑا یا ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, پہلے تو دھرنا برداشت ہو گیا تھا, نقصان ضرور ہوا اس سے, لیکن اس وقت اس قسم کا کوئی اگر معاملہ ہوا تو میرا خیال ہے کہ ملک کا بڑا نقصان ہوگا, اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ سسٹم کو کم سے کم ہم چلنے دیں اور ایجنڈا اگر کوئی ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں اور اس کو واضح کریں. ٹھیک ہے, چھوٹا سا بریک. نوید قمر صاحب, اپوزیشن کی مضبوطی پارلیمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں جس سے تتر بتر نظر آ رہی ہے, جیسے کہ اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ جب وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی شہباز شریف کے مقابلے میں ایبسٹین کر جاتی ہے. پھر اس کے بعد صدارتی الیکشن ہوتا ہے تو اگر دونوں اپوزیشن نون لیگ اور اپوزیشن کی جماعتیں پیپلز پارٹی مل کے کھڑا کرتی تو شاید صدر جیت جاتے, لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا صدر نمائندہ کھڑا کیا جس کی بنیاد پہ ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوئے. تو وہاں اپوزیشنز پارلیمنٹ میں اس طریقے سے اور چیزوں میں نظر آتی ہے. ایک اور چیز سر, کل آصف علی زرداری صاحب نواز شریف سے ملنا نہیں چاہتے تھے, کافی پیغامات آئے ہیں, ہماری اطلاعات ہیں. اس کے بعد اب آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں ملنا, لیکن نواز شریف صاحب نہیں ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے لیڈرشپ میں. سر کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے پہلی چیز تو یہ میرے دوست اعجاز الحق صاحب کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو شاید وہ ان کو ایک ڈسٹنس سے جو چیز نظر آ رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ پرانی بات ہو گئی. اب یہ وہ تو میں نے خود سٹارٹ ہی ایسے کیا تھا کہ شروع کے دنوں میں اتنی بہتر کوارڈینیشن نہیں تھی, لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں اس وقت اگر آج کا اپوزیشن میں دیکھیں پارلیمنٹ میں تو آپ کو کمپلیٹ ہارمونی نظر آئے گی, چاہے وہ کمیٹیز یا پی ایس سی کا معاملہ ہو, چاہے ایون چھوٹے چھوٹے واک آؤٹس اور بائیکاٹس کا معاملہ ہو. اچھا خاصا ایک ویل نیٹ سٹرکچر بن گیا ہے ایک تھوڑے سے ہی عرصے میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس بات سے تو آپ وہ نہ کریں کہ اپوزیشن جو ہے کوارڈینیٹڈ نہیں ہے. اب کب ان کی ملاقات ہوتی ہے لیڈرشپ کی,
وہ اپروپریٹ ٹائم ہوگا جو دونوں سائڈ سے مناسب سمجھیں گی اس وقت ہو بھی جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کسی صورت میں بھی پارلیمنٹ کے اندر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے نہیں چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک دن آ کے آپ بھی گیلری میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات ساری سمجھ میں آ جائے گی. وہ پرانی باتیں ہو گئیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے مسلسل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جمہوریت کے استحکام چاہتے ہیں, حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے, تو کیا سر پاکستان پیپلز پارٹی کسی عدم اعتماد کا حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں حصہ بن سکتی ہے؟ مختصر سے پیپلز پارٹی نے نہ کبھی کہا ہے عدم اعتماد کا, نہ کبھی کسی فورم پہ بھی یہ بات آئی ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, اس وقت تو خیر وہ نہیں ہے, نہ ہی ایجنڈا ہے, نہ آپ اے پی سی میں یہ چیزیں سمیل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر دنیا میں کہیں بھی ان ہاؤس چینج آتا ہے تو وہ تو آتا ہے, یہ اس میں نہ غیر آئینی ہے نہ غیر جمہوری ہے. باقی کسی بھی ایفرٹ سے پارلیمنٹ کو جو ہے ان ڈیموکریٹک ان کانسٹیٹیوشنل وے سے کوئی ہٹانے کی تو اپنی جگہ پر ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی بھی اگر بات ہوئی تو پیپلز پارٹی سب سے پہلے آگے کھڑی ہوگی. اور ہمارا ماضی جو ہے اس بات کی شاہدی دیتا ہے کہ ہم نے تمام ایسے معاملات میں اپنے مفاد کو بھی ایک طرف رکھ کے پہلے جمہوریت کے لیے ہم کھڑے ہوئے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نیوز سنا ہوگا سر, ایک بریکنگ نیوز ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جے یو آئی سے مل کے, اختر مینگل صاحب بھی اس میں شامل ہیں, سب سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ اس کو گرائی جائے اور اس کے بعد آپ مرکز کی طرف آئیں گے. کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب, بلوچستان میں حکومتیں کون گراتا ہے, کب گراتا ہے, کب بناتا ہے, یہ تماشا پچھلے ٹنیور میں ہم نے دیکھا. اور رہی بات کہ اراکین اسمبلی جو اس ادارے کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ جماعتیں جو صوبائی اسمبلی بلوچستان کا حصہ ہیں, تو اگر آپ اسے لیں قانون قاعدے کے مطابق, جمہوری روایات کے مطابق, تو کوئی اچنبے کی بات نہیں. لیکن ہمارے ایجنڈے میں 2013 میں بھی سیاسی استحکام پاکستان کا پہلے نمبر پہ تھا اور ہم نے 5 سال اس کے اوپر کام کیا, بہت ساری قربانیاں دی, آئندہ بھی دیں گے. تو کوئی ایسا اقدام جس سے جمہوریت جو ہے وہ غیر مستحکم ہو, وہ آپ نے جو نوید قمر صاحب سے سوال کیا, میں بھی اپنی پارٹی کا ورژن اس پہ دے دوں کہ ہم کسی ایسے اقدام کی طرف نہیں جائیں گے, قطعاً نہیں جائیں گے. ہاں, جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اگر پی ٹی آئی کا ساتھ بھی دینا پڑا, اور ضرورت پڑے گی پی ٹی آئی کو, ابھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید ہمیں وہ جو 176 ووٹ ہیں وہ کافی ہیں ترامیم کرنے کے لیے اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سیاست میں ہر دوسرے دن آپ کو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہم اس کے لیے بھی جمہوریت اور ملک کے استحکام کے لیے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے. کوئی اس میں ایسی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے کیانی صاحب, میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. کیا وجوہات ہے حکومت؟ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو تو کیانی صاحب کی ایک دو باتوں کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کریں, ضرور کریں سر. کیانی صاحب نے کہا کہ ہم بڑے, ہاں کیانی صاحب نے فرمایا کہ ہم معافی مانگنے کے لیے ظرف چاہیے. تو کیانی صاحب ہمارا ایجنڈا تھا جب حکومت میں آئے تو 4 چیزیں تھیں: خارجہ پالیسی, اپنے خطے کے ممالک کو ساتھ لے کے چلنا, بجلی کی پیداوار اور گیس کی ذخائر میں اضافہ, اور سیاسی استحکام, دہشت گردی کا خاتمہ. جب جب ضرورت پڑی پارلیمان کے اندر جتنی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کو ساتھ ملایا اور ہم اس ایجنڈے کے اوپر آگے چلے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب آپ حکومت میں ہیں, ابھی مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ وہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس کے گھر کا سائز آپ نے کیا متعین کیا ہے؟ وہ جو فارم 250 کے لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے خرید رہے ہیں, اور دوسرا اس کی قیمت کیا ہوگی, یہ 2 چیزیں بتا دیں. جی کیانی صاحب جو رسپونڈ کرنا چاہے کریں. میرا ایک سوال بھی شامل کر لیں. میں ایک سوال تھوڑا سا ساتھ رکھ دوں سر. سر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ساتھ کیوں آ گئی ہے جو کل تک ساتھ نہیں تھی؟ آپ کی کیا وجوہات ہے؟ کیا اس کے پیچھے احتساب کا خوف ہے جو پہلے تو میں آپ کے رہنما کہہ رہے ہیں؟ جی
دیکھیں میں آپ کو اس کی بھی جواب دوں گا مولانا کی ریفرنس سے. جعفر صاحب کو دے دوں کہ پاکستان کی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے گیس کا بندوبست کر لیا, ہم نے بجلی کو ٹھیک کر دیا, ہم نے ریزروز بڑھا دیے. میں سب کا جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ گیس میں جو ڈیفیسٹ تھا وہ 154 بلین روپیز تھا. پاکستان کی ہسٹری, یہ پی پارٹی کے دور میں بھی نہیں ہوا, جو کہ قرضہ چڑھا گیس کی وجہ سے. جو آپ نے وہاں پہ جو irregularities اور آپ لوگوں نے جو لوگوں کو جہلی پائپ ڈلوا کے اور میٹر لگا کے دیے, 154 بلین روپیز بجلی پہ آ جائیں. جناب نے کارخانے لگا دیے جو دنیا میں ختم ہو رہا ہے. اچھا کیا انہوں نے, کول کا کارخانہ پنجاب میں لگایا, ٹرین اور ٹرکوں سے وہ کول سی پورٹ سے وہاں پہنچتا ہے, وہ بالکل کاسٹ افیکٹو نہیں تھا. اگین جہاں پہ کارخانے لگائے ترسیل کے لیے ٹرانسمیشنز لائن نہیں بنائی, اور جو جن کمپنیز نے بنایا ان سے ایگریمنٹ تھا کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے, انہوں نے پیسے چارج کرنا شروع کر دیے, لیکن کیونکہ انہوں نے ترسیل پہ اس کی ٹرانسمیشن پہ پیسہ نہیں لگایا تو لہٰذا وہ بجلی نہ عوام کو ملی اور الٹا عوام کے اوپر دن بدن قرضہ بڑھتا گیا. آپ irregularity میں اور قبضے میں فرق کو سمجھیں, کیونکہ آپ کے دور میں تو ان دونوں میں فرق کوئی نہیں تھا. قبضہ اس لیے ہو گیا, اسلام آباد کے اندر, صرف اسلام آباد کے اندر 300 ارب کی زمین کو ریکور کیا گیا. یہ وہ دور تھا 10 سال جو آپ نے 35 سال سے حکومتیں کی اور لوگوں سے پیسے لے کر آپ کے اداروں میں جو آپ نے لوگ لگائے تھے انہوں نے وہ پیسے لے کر لوگوں کو وہاں کنسٹرکشن گورنمنٹ کے زمینوں پہ کرنے دی. تھوڑی سی اگر بندہ نالج ہو تو پتہ لگ جائے کہ irregularity کیا ہوتی ہے. تقریباً کوئی 80,000 مکان ہیں جو irregular اس حلقے میں بنے ہوئے ہیں, باراکو میں, ملپر میں, یہ اسلام آباد کی بیلٹ میں. وہ اس کا صرف انہوں نے یہ کہا کہ آپ سارے, کیونکہ سی ڈی اے نے اس کو پلان نہیں کیا تھا, تو دوبارہ جمع کرا دیں, اور کئی جگہ پہ زمینیں قبضہ ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو پلیز آپ تھر کا وزٹ, میں ابھی میں ہفتہ پہلے تھر کا ہو کے آیا ہوں, آپ خدا لوگوں سے جھوٹ بولنا بند کر دیں. تھر میں کچھ 5-6 دن پہلے وہاں تھا, جو حالت لوگوں کی وہاں پر ہے میں کہتا ہوں کسی افریقہ کے ملک کی نہیں ہے. تو آپ یہ جو کہتے ہیں اپنے میرے بھائی نوید قمر صاحب کہ ہم نے جو کر دیا اس کو بھول جائیں. جزا اور سزا کا بھی کانسیپٹ اس دنیا میں جو آپ نے کیا ہوگا وہاں جا کے سزا ہوگی. آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ جو احتساب انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس آپ کی بات میں کسی پرٹیکولر بندے کی نہیں کر رہا. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جس نے بے دردی سے لوٹا ہے, جنہوں نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے, جس نے اس لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ کھا کے اپنے بچوں کے 16 سال کے بچوں کو 1 ارب کا گھر لے کے دیے باہر, اور بہت سارے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کا احتساب بھی ہوگا, وہ پیسہ آگے دوبارہ ان لوگوں کے پیسے عوام پہ لگیں گے. آپ نے اس ملک پر 30,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھا ہے, اور یہ اس کا ثمر ہے کہ جو مجھے بتائیں 60 دن میں یہ قرضہ چڑھ گیا. یہ ریکارڈز آپ پلیز چیک کیا کریں. ابھی تو انشاءاللہ وائٹ پیپر بھی نکالیں گے اور دکھائیں گے کہ کس بندے نے کتنا کھایا ہے. وزیر محترم اگر یہ بتا دیں کہ نیا پاکستان میں گھر کا سائز کیا ہوگا؟ سر یہ تو وزیر ہاؤسنگ بتائیں گے نا سر. میں ہیلتھ میں مجھ سے ایک سوال پوچھیں, ہر بات کا جواب دوں گا. وزیر ہاؤسنگ بتائیں گے. ویڈیو چلا دیں آپ کے اسپتالوں کی بیسک ہیلتھ یونٹ سے. انہیں یہ معلوم ہے کہ ٹرانسمیشن لائنیں نہیں بنی, انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے قائد محترم نے جس نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا اعلان کیا ہے اس کے گھر کا سائز کیا ہوگا, اس کی قیمت کیا ہوگی. آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. یہ تو آپ پر نظر زیادہ رکھیں گے نا سر, آپ پر زیادہ نظر رکھیں گے. آپ کی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے, کسی دن میں بلا لیتا ہوں, بلیو می, آپ نے جو کیا اس کو بلا لیتا ہوں. ہاؤسنگ میں میں وزیر ہاؤسنگ کو بلا لیتا ہوں, جا رہے ہیں اس کا سائز اور قیمت کیا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کل آ جائیں, میرے وزیر جو ہاؤسنگ آگے جواب دیں گے. آپ مجھے اب جواب دیں جو آپ نے 35 سال اس ملک کو لوٹا. ایک چھوٹا سا بریک, آپ کا بینا کے ممبر نہیں ہے, اعجاز الحق صاحب کی طرف آپ کا بینا کے ممبر نہیں ہے. چھوٹا سا بریک.
میں اعجاز الحق صاحب ذرا سا ہٹ کر ایک سوال ہے لیکن امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے آپ کی رائے لے لوں. وہ یہ ہے سر کہ ابھی چیف جسٹس صاحب کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان اب قانون کے مطابق چلے گا, قانون کے مطابق پاکستان چلے گا. تو میرا ایک سوال ہے سر, ابھی کل ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ وزیر اعظم نے اپنا ڈسکریشن, اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے ایک آئی جی کو جو ہے انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, وہ پرائم منسٹر بھی ہیں, اور قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن بھی اجازت دیتا ہے. تو سر اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے, میں فیصلے پہ آ رہا ہوں, چیف جسٹس صاحب کا احترام اپنی جگہ, انہوں نے معطل کر دیا ان نوٹیفیکیشن. تو پھر سر انتظامیہ حکومت کیسے چلے گی سر اگر قانون کے مطابق بھی کام کریں تو؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے. اگر پرائم منسٹر کے پاس اگر اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کو وہ چینج کر سکیں, کسی بیوروکریٹ کو, کسی افسر کو, تو پھر حکومت تو بالکل ایک قسم کا اپاچ ہو جائے گی. لیکن یہ پریسیڈنٹ جو ہے نا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اگر آپ کو یاد ہو کراچی میں بھی وہ اے ڈی خواجہ صاحب تھے, ان کو ہٹایا گیا, پھر لایا گیا, پھر ہٹایا گیا, پھر لایا گیا, اور سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ روکتا رہا. تو اس وجہ سے معاملات جو ہے میرے خیال میں ایک مرتبہ خود کورٹ میں ابھی, کیونکہ انہوں نے کل تاریخ رکھی ہوئی ہے, سب جوڈس کیس ہے ابھی, یہ کل دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن جب کنٹروورشل ہو جائے گی ڈسمسل, تو اس وقت پھر کورٹ جو ہے وہ سو موٹو لیتا ہے. اگر یہ روٹین میں ہوتا جو کہا جا رہا ہے ابھی, اور ایک میں نے وہ آرٹیکل بھی پڑھا, اس میں کہا گیا کہ 1 مہینہ پہلے ڈیسیژن ہو گیا تھا اس کو اٹھانے کا, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا, شاید نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا تھا. لیکن جب یہ ہمارے وزیر صاحب موصوف جو ہیں ان پہ یہ کیس ہوا, اور انہوں نے 38 کالیں کی, اور پھر جا کے پرائم منسٹر کو بھی بتایا ہوا کہ جناب میری یہ عزت رہ گئی ہے, میں تو چھوڑ رہا ہوں, حکومت چھوڑ رہا ہوں, تو پھر انہوں نے یہ ایکشن لیا ہوگا. تو یہ بڑا ایک تھن لائن ہے جس کو کہ عبور کرنے سے پہلے میرے خیال میں سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے بیوروکریٹس کو کہہ دیا جی کہ آپ بالکل قانون کے مطابق چلیں, اور بالکل قانون کے مطابق چلیں, لیکن اگر وزراء کی اور جو کہ کلیکٹو کیبنٹ جو ہوتی ہے, کلیکٹو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اگر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ, کیونکہ آپ کے پاس جب آپ وزیر ہوتے ہیں یا ممبر ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے, یہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جعفر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جناب کیانی صاحب بیٹھے ہیں, نوید کنور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کولیگ رہ چکے ہیں. آپ کے پاس مطلب سینکڑوں لوگ آتے ہیں آپ کی کانسٹیچوئنسی کے, اور پھر ذرا سا آپ جب عہدے پر آ جاتے ہیں تو آگے وہ پورا پاکستان آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو دن میں مطلب 5, 10, 15 کالیں کرنی پڑتی ہیں کہ بھئی یہ نہیں کہ آپ ڈی میرٹ کریں, اگر آپ میرٹ بھی کریں پھر بھی پاکستان میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ میرٹ پہ بھی کام کر رہے ہو پھر بھی آپ کو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سر وزیر موصوف جو ہیں وہ سر ایک بہت ہی چھوٹی سی پرسنل میٹر پہ اتنے بڑے فیصلے ہوں گے تو وہاں کوئسچن تو بنتا ہے نا سر. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن اس میں یہ دیکھیں نا کہ وزیر صاحب کا پرسنل میٹر تھا, تو وزیر صاحب کا اگر یہ پرسنل میٹر تھا تو اس کو پھر نیشنل ایشو کیوں بنایا گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ نیشنل ایشو بنتا. آپ کو یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو بلا لیتے وزیر داخلہ صاحب جو ڈپٹی منسٹر ہیں یا منسٹر اسٹیٹ ہیں, وہ بلا کر آئی جی صاحب سے بیٹھ کر بات کر لیتے. ہو سکتا ہے اب پتہ لگا کہ آئی جی صاحب موجود ہی نہیں ہے اسلام آباد میں, وہ گئے ہوئے ہیں باہر کہیں کورس پہ گئے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے سر بیس جو پہلے کا جو ڈیسیجن تھا کہ ہٹانا چاہ رہے تھے, لا اینڈ آرڈر سچویشن تھا, کچھ تھا, وہ ڈسکریشن ہے, اور بالکل پرائم منسٹر ابھی بھی ہٹا سکتا ہے, چاہے غلط ہٹائے چاہے صحیح ہٹائے, اس کا ایک لا, اس کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے. لیکن اخلاقی طور پر پرائم منسٹر کو اس ایشو کے اوپر, ایک بھینس اور گائے کے اوپر, وزیر کی غصے کے اوپر ریئیکشن اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا سر. دوسری ڈاکٹر صاحب ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی اور خود پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب, وہ تو اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے کبھی مداخلت نہیں کی کے پی کے میں, ہم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوئی. تو پھر آتے ہی آپ مرکز کے اندر اگر آپ کو اتنا بڑا سٹیپ لینا پڑا تو پھر یہ آپ اپنا پچھلا بھی 5 سال کا جو کیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ نہ لکھیں. ٹھیک ہے سر, میں ذرا سا ان لوگوں کا بھی رسپونڈ لے لوں, 1 منٹ میرے پاس ہے. نوید قمر صاحب کے پاس آؤں گا, اے ڈی خواجہ کا بھی حوالہ دیا
اور ادھر آئی جی اسلام آباد کا بھی ہے. کیا کہیں گے سر؟ سپریم کورٹ آرڈر، میں اس فیصلے پہ آ رہا ہوں، معطل کرے گی تو انتظامیہ کیسے چلے گی سر؟ دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا پیٹرن بن رہا ہے. پہلے آپ نے دیکھا پنجاب میں ایس پی صاحبان جو ہیں ان کو وہ ہٹایا گیا، اس کے بعد یہاں کا جو ہے وہاں کے آئی جی کے ساتھ یہ ہوا، اب یہاں کے آئی جی کے ساتھ ہوا ہے. تو ایک پیٹرن ہے جس کی وجہ سے بھی ایک پورا ایک سیاسی رنگ آ رہا ہے. ورنہ میں اصولی طور پہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ہر ایک جو ہے جو 3 کانسٹیٹیوشنل جو ہمارے وہ پلرز ہیں ان کو اپنے اپنے دائرے میں رکھ کے ہی کام کرنا چاہیے. اگر ایگزیکٹو جو ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوگی کہ کس بندے کو کہاں لگایا جائے تو پھر کل کو پھر ان سے کیوں پوچھتے ہیں کہ بھئی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پھر جو لگاتا ہے یا ہٹانا نہیں دیتا ان سے پوچھا کریں کہ بھئی آپ بتائیں کہ کیوں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے. سر ایک منٹ ہے میرے پاس، میں ذرا پہلے چوہدری جعفر اقبال صاحب کی طرف بھی آ جاؤں. جعفر اقبال صاحب اس پہ رسپونڈ کریں. جی ڈاکٹر صاحب، اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا، جناب عمران خان نیازی صاحب کے وہ فرمودات جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر وہ آئی جی اسلام آباد کو کہہ رہے تھے کہ حکومت غلط احکامات دیتی ہے مت مانو، اور جن آفیسرز کو ہٹایا گیا ان کے بارے میں کہہ رہے تھے. دوسرا یہ کہ ان سارے احباب کو وزراء اور وزیر اعظم سمیت کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اگر ہفتے والے دن کوئی ایشو بنا تھا، زبانی احکامات کی ضرورت نہیں، تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاتے، سوموار کو دفتر کھلتے، ریٹرن آرڈر کر دیتے، اور اگر کچھ کر دیا تھا تو پھر اٹارنی جنرل صاحب جا کے وہاں پہ جرات کے ساتھ کہتے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارا یہ اختیار ہے. اور تیسری بات یہ کہ جج صاحب کیوں نہ نوٹس لیتے. پاک پتن کا ڈی پی او بزدار صاحب کا رحم و کرم پہ چلا گیا، وہ کسی سابقہ اور حاضر کے چکر میں. اس کے بعد آئی جی پنجاب محمود الرشید صاحب کے بیٹے کو پوچھنے کی نظر ہو گیا. یہاں اعظم سواتی صاحب دوسروں کے گھر پہ مارا پیٹا. ایگزیکٹو اپنا رول ادا کرے سر، آپ اس کے حق میں نہیں ہے کہ ایگزیکٹو اپنا. میں ذرا کیانی صاحب کی طرف ایک منٹ رہ گیا. کیانی صاحب نہیں، پھر وہ اپنی جرات کے ساتھ ذمہ داری لے نا، جا کے کہیں ہم نے کیا ہے. جرات کے ساتھ ٹھیک ہے، ذمہ داری لے. کیانی صاحب یہاں پہ ایک سوال رکھتا ہوں. پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے، پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے کہ پرائم منسٹر کو کے فیصلے کو جو تھرو پراپر چینل دے کے جائے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کی طرف. انٹیریئر سیکرٹری یہ کر سکتا تھا اور وہ انٹیریئر منسٹر بھی تھے. تو پرنسپل سیکرٹری کی یہ بہت بڑی غلطی نہیں ہے سر کہ اس نے پرائم منسٹر کو بہتر ایڈوائز نہیں تھی؟ ایک منٹ ہے سر. سر میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو اعظم سواتی صاحب کا معاملہ تھا، اس معاملے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ جب کورٹ لگے گی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس کا ایشو تھا کہ ان کی عدم حاضری تھی، کوئی معاملات تھے. اعظم سواتی کا آؤٹ آف ٹرن کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے اس معاملے سے قطعاً. میں یہاں پہ وضاحت سے بھی اور وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ قطعاً کسی ایسے تھوڑی نہ ہوگی کہ کسی ایک بحث گزری ہے تو اپنے آئی جی ہٹا دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. سارے سینسیبل لوگ ہیں. اس کے بہت سارے محرکات تھے، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ تھی. اس لیے وہ کل سنیں نا، سب جوڈیشل دیکھیں، نہیں یہ بات نہیں، سب جوڈیشل معاملہ ہے. جی سن رہے ہیں کیانی صاحب، اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے شکایت کی. اعظم سواتی کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ نہیں ہے، بھی رام نہیں کر سکتے. بھائی سچ بولیں، جرات کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے سر، وقت ختم ہو جاتا ہے. جب ہم شرکا کا بہت شکریہ ڈاکٹر دانش پریاز دیجئے. اللہ